السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اثر رہتا ہے. کسی کا اثر اچھا ہے اور کسی کا اثر برا ہے. پانی میں تاثیر ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے. روٹی کے نوالوں میں تاثیر ہے کہ وہ بھوک مٹاتے ہیں. سورج کی توازن اور دھوپ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ٹیمپریچر اور گرمی مہیا کرتے ہیں. چاند کی چاندنی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ٹھنڈک فراہم کرتا ہے. کچھ چیزوں کے اثرات برے بھی ہیں، مضر اور نقصان دہ بھی ہیں. سانپ کے زہر میں تاثیر ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. بچھو کے ڈسنے میں تاثیر ہے، وہ انسان کو تڑپا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ ان چیزوں میں تاثیر ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی زیادہ تاثیر اللہ نے نیکیوں میں اور گناہوں میں بھی رکھی ہوئی. تلاوت میں اپنی تاثیر ہے، نماز میں اپنی تاثیر ہے، زکوٰۃ میں اپنی تاثیر ہے، روزے میں اپنی تاثیر ہے، حج و عمرہ میں اپنی تاثیر ہے، صدقہ و خیرات میں اپنی تاثیر ہے. اور گناہوں میں سے شرک کے اپنے اثرات ہیں، بدعت کے اپنے اثرات ہیں، جھوٹ کے اپنے اثرات ہیں، زنا کے، فحاشی کے، بے حیائی کے، چوری کے، ڈکیتی کے، بدعہدی کے، دھوکہ دہی کے، رشوت ستانی کے، ان کے اپنے اپنے نقصانات ہیں. آج کی اس درس قرآن میں گناہوں کے چند اثرات اور اس کے بعد کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ان اثرات کو مٹا دیتی ہیں، اس کا مختصر تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں. گناہ کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، دل پہ زنگ لگتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے، زنگ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے، دھبے اور بڑھ جاتے ہیں، وہ اور آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر الٹا ہو جاتا ہے، پھر اس پہ تالے لگ جاتے ہیں، قفل چڑھ جاتے ہیں، پھر مہر لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر دل کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا.
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انہی کی کرتوتیں ان کے دلوں کا زنگ بن گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روز محشر ان کو اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیا ان کے دلوں میں کفر میں تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان کے دلوں پہ مہر سخت ہو گئی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون. گناہوں کا دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے. جسم پر بہت سارے اثرات میں سے سب سے خطرناک اثر یہ ہوتا ہے. شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں گناہوں کا جسم پر یہ اثر ہوتا ہے کہ جسم نیکی کے معاملے میں ڈھیلا، سست، کمزور، اتنا اباہج اور معذور ہو جاتا ہے کہ جسم سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. نہ اسے نیکی میں لذت آتی ہے، نہ نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. اگر سینما گھر کی طرف جانا ہو تو گناہ کر کر کے پاؤں تیز ہوئے ہوتے ہیں. برائی کی طرف جانا ہو تو پاؤں میں بڑی ہمتیں ہوتی ہیں. غلط جگہ پہ ملاقات کے لیے جانا ہو تو اس کے پاؤں بڑے قدم تیزی سے بڑھتے ہیں. مسجد کی طرف آنا ہو تو اس کے پاؤں میں زنجیریں بن جاتی ہیں، پتھر پڑ جاتے ہیں. ایک شخص آگے پوچھتا ہے بڑی خواہش ہے رات کو تہجد پڑھا کروں لیکن اٹھا ہی نہیں جاتا. بستر اتنا بھاری ہوتا ہے، نیند کا اتنا بوجھ ہوتا ہے، غفلت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، سستی اتنی چھائی ہوتی ہے کہ اٹھا ہی نہیں جاتا. جواب دینے والا کیا خوبصورت جواب دیتا ہے، قیدت کا ذنوب. جب تو اٹھنے لگتا ہے تو تیرے گناہ تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں. گناہوں کا تیسرا اثر ہماری اولاد پر، ہماری نسلوں پر. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں اوحى اللہ تعالی الى نبی من الانبیاء. اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف یہ پیغام بھیجا اپنی قوم کو جمع کرو اور ان کو پیغام سنا دو. کیا پیغام سنا دو؟ فرمایا ان کو بتا دو انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من الولد واذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت ولعنتی تبلغ السابع من البلد. اے میرے محبوب پیغمبر
اپنی امت کو جمع کر کے بتا دو، سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ میں ان کا رب ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں، جب میں لعنت برساتا ہوں تو میری لعنت کا اثر 7ویں نسل تک بھی چلا جاتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے بار بار وعدے توڑے، اس وجہ سے ان پہ لعنتیں ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، بدتر خنزیر کی شکلوں میں ان کی شکلوں کو بدلا گیا، اور آج تک ان کی نسلیں اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے لعنتیں ہی سمیٹ رہی ہیں۔ تو دل پہ اثر ہوتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے، اولاد پر اثر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے، پانی کے قطروں پہ ہوتا ہے، ریت کے ذروں پہ ہوتا ہے، درختوں کے پتوں پہ ہوتا ہے، ہواؤں پہ ہوتا ہے، فضاؤں پہ ہوتا ہے، آسمانوں پہ ہوتا ہے، خشکی میں ہوتا ہے، تری میں ہوتا ہے، پوری کائنات میں ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں فساد انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے برپا ہو چکا ہے۔ گناہوں کا اثر مرد امت ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکتے جب ظالم قوم کی بے ہوشیوں اور غشیوں میں ہوتے ہیں، فرشتوں نے اپنی باہوں کو ان کی طرف پھیلایا ہوتا ہے اور کہتے ہوتے ہیں نکالو اپنی گندی روحوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دکھایا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیتوں کے سامنے اکڑ جاتے تھے۔ گناہوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے، کائنات پر ہوتا ہے، مرتے ہوئے ہوتا ہے۔ گناہوں کا چھٹا اثر ہماری پوری کی پوری اجتماعی زندگی پہ ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، معیشت پہ ہوتا ہے، معاشرت پہ ہوتا ہے، پولیٹکس پہ ہوتا ہے، اکنامکس پہ ہوتا ہے، فیملی لائف پہ ہوتا ہے، خاندانی زندگی پہ ہوتا ہے، پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے، پوری معاشرت پہ ہوتا ہے۔ خصوصاً اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے چند ایک گناہ کے تو نام لینے کے کہا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر بیماریاں عام ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ان کی عادت بن جاتی ہے، ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ استاد اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، مزدور اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، باپ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، ماں اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے۔ جو شخص بیچ رہا ہے وہ پوری طرح سے اس چیز کو
جیسا اس کی قیمت یا ریٹ بنتا ہے اس کے مطابق دینے کی بجائے اگلے کو دھوکہ میں رکھنے کی کوشش کرے۔ جب بھی کسی قوم کے اندر ماپ تول میں کمی کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے، 3 سزائیں ان کو ملتی ہے۔ اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم، ان پہ بحران پڑے آتے ہیں، ان کے خرچے تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما منع قوم زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا۔ جب لوگ بخیل ہو جاتے ہیں، زکات نہیں نکالتے، رب کی راہوں میں صدقات کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں، آسمانوں سے بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم کتاب اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، قرآن کے فیصلوں کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم میں انتشار پیدا کر دیتا ہے، جنگیں، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کیسی اونٹ پٹانگ سوچتے ہیں، کتنے سیدھے واضح مسائل، ان کا حل، بڑے بڑے ایشوز کا 2 لفظوں میں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ایک ایک جملے کے اندر بتایا ہوا ہے۔ ہم لوگ اتنے فکری طور پر لولے لنگڑے، اپاہج اور معذور ہو چکے ہیں، اور مغربی تہذیب، امریکہ اور برطانیہ کے اتنے بڑے غلام بن چکے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان کی طرف منہ راڑ ٹپکا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دیں۔ جو شخص موٹر وے پہ کھڑا ہو کے چوک چوراہے پہ 2-4 بچوں کی ماں کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اجتماعی ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، قرآن مجید میں اس کی سزا موجود ہے۔ وہ فساد فی الارض کر رہا ہے، وہ ڈکیتی بھی کر رہا ہے، وہ عزت بھی لوٹ رہا ہے، وہ گاڑیاں بھی لوٹ رہا ہے، وہ پیسے بھی لوٹ رہا ہے، وہ دہشت بھی پھیلا رہا ہے۔ اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کو وطن سے باہر نکال دیا جائے اور کسی جنگل میں بھیج دیا جائے۔ یہ ساری سزائیں موقع کے مطابق، جرم کے مطابق ان میں سے کوئی بھی دی جا سکتی ہے، اللہ نے بتائی ہوئی سزا ہے۔ جب اس کے جسم کو کاٹا جائے گا تو عبرت کا نشان بنے گا۔ لوگ کتنے پاگل ہیں، جسم کو کاٹنے کی بجائے کہتے ہیں پردے والی جگہ کو کاٹ لیں، وہ نہ کوئی دیکھے نہ عبرت کا نشان بنے۔ احمق ہیں لوگ، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے ہوتے ہوئے جا کر آ رہے ہیں۔ وہ مسئلے جو بڑے بڑے اللہ نے قرآن میں حل کیے ہوئے، ہم قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہی دوبارہ نہیں کر رہے۔ تو ایسے تو ہوگا جب قرآن معاشرے کے اندر نافذ نہیں ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہوگا، وہ قانون نہیں بنے گا، پھر معاشرے میں انتشار، لڑائیاں جھگڑے فسادات بڑھیں گے۔ گناہوں کا اثر سیاست پر ہوتا ہے، معیشت پر ہوتا ہے، معاشرت پر ہوتا ہے، خاندانی نظام پر ہوتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، گناہوں کا اثر ہماری قبروں میں ہوتا ہے، میدان محشر میں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جن کو تم قبر کے سانپ اور بچھو کہتے ہو، وہ سانپ اور بچھو تو نہیں، حقیقت میں وہ تمہارے گناہ ہی تو ہوتے ہیں، جو سانپ اور بچھو کا روپ دھار لیتے ہیں۔ میدان محشر کی سختیاں جسے تم کہتے ہو، وہ گناہوں کا انجام ہی تو ہوتا ہے۔
پل صراط سے گزرنا جو مشکل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے۔ بالخصوص 2 گناہ بڑے سخت اثر رکھتے ہیں قبر میں، اور 2 گناہ بہت زہریلا اثر رکھتے ہیں پل صراط سے گزرتے ہوئے۔ پاکی پلیدی کا خیال نہ کرنا، طہارت کے مسائل کا پتہ نہ ہونا۔ ہمارا معاشرہ خصوصاً جب سے سوشل میڈیا ہے عجب ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ کل کے بچے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے آپس میں جو اختلافات تھے ان کے بارے میں جج بن کے بیٹھے ہوئے، فیصلے کر رہے ہیں، یہ باغی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور شاید اس کو تو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کو باقی پلیدی کا نہیں پتا ہے، مائے طاہر کیا ہے، مطہر کیا ہے، نجس کیا ہے، اس کا نہیں پتا، اور مسئلے وہ کر رہا ہے جن کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہی نہیں، جس کا اس کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو باقی پلیدی کا خیال نہ کرنے والا انسان اور دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کرنے والا انسان، ان کے کردار، ان کی عزت کے بارے میں غیبت، چغلیاں کرنے والا انسان، یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ قبر میں ہی ان کا عذاب شروع ہوتا ہے۔ میدان محشر میں پل صراط سے گزرتے ہوئے خصوصاً 2 گناہ، امانت میں خیانت کرنا اور رشتوں کو توڑنا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں پل صراط پہ انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں سے بچنے کا اور ان کے اثرات کو مٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا طریقہ اور سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نماز، وضو، مسجد کی طرف آنا، مسجد میں بیٹھنا، اللہ کو منانا، یاد الہی کو دل میں بسانا، ان سے گناہ مٹتے ہیں، ان کے اثرات مٹتے ہیں۔ اولا ادلکم علی شیء یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلى یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرة الخطى الى الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی چیزیں جن سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ فرمایا مسجد کی طرف جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے ہی گناہ مٹیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد جتنی زیادہ دیر انسان انتظار میں بیٹھا رہے گا اتنے زیادہ اس کے گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور وضو کو پورا کرنا، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حقوق اللہ والے اور صغیرہ گناہ مٹتے ہیں۔ جو حقوق العباد ہیں، کسی کا مال نہ کھایا ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، وہ بھی مٹتے ہیں بشرط کہ وہ حق واپس کریں، وہ حق واپس کریں، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، وہ اسے واپس کرنا ہوگا، پھر اس کی توبہ سچی شمار ہوگی۔ آپ علیہ السلام والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دوسری چیز جس سے گناہ مٹتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو، گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔
تیسری چیز جس سے گناہ اور ان کے اثرات مٹتے ہیں، توبہ و استغفار۔ توبہ کرنے سے، آنسو بہانے سے، استغفار کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ہمیں چونکہ گناہوں کی سنگینی کا احساس نہیں، اس لیے ان کے گناہوں کے اثرات کا بھی احساس نہیں۔ سلف صالحین کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا تھا کہ ہمارے گناہوں کے اثرات ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، پھر اس کے لیے وہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو کہ اس سے گناہوں کے اثرات مٹتے ہیں۔ ایک امام سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ سلف صالحین گناہ کرتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا جب بھی مصیبت آتی تھی کہ یہ مصیبت میرے فلاں گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ ایک امام جا رہے تھے، راستے میں ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی، اس نے بڑی گالیاں دی، تو کہنے لگا رکو رکو ذرا میں ابھی رک کے گئے، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، واپس آیا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، تم جا کے نماز پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگ کے آیا ہوں، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ ظالم بندہ میرے اوپر تو نے مسلط کر دیا ہے، یہ میری کس خطا کی پاداش ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ مجھ سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے تو اپنا جانور بھی بدلا بدلا لگتا ہے، مجھے اپنے گناہ کا اثر اپنے جانور کی نافرمانیوں میں نظر آنے لگتا ہے، اس کے دودھ کے اثرات میں نظر آنے لگتا ہے، اور اپنے پھل کے ذائقوں میں اور اپنے جو باغ ہے اس کے پھلوں میں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ تو جواب دینے والے نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا ان سے گناہ تھوڑے اور کبھی کبھی ہوتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں مصیبت کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم سے گناہ ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی مصیبت کس گناہ کی وجہ سے آئی ہوگی۔ پھر دلوں پہ پردے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ سوچنے کی توفیق نہیں ملتی، اس طرف غور و فکر کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا ہے میرے بندوں کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اپنے بندوں کو جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے اثرات اور ان کے نتائج سے تو حفاظت کرنا۔ باقاعدہ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا وہ یہ دعا کر وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ۔ وہ کہہ رہے اللہ ان کو گناہوں کے اثرات سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی پر میں اپنی گزارشات مکمل کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں ان سے درگزر کرنا۔